ڈاکٹر تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا، کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ایک بچے کے فوری آپریشن کے لیے بلایا گیا تھا۔ ہاسپٹل میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر چلایا، اتنی دیر لگا دی، آپ کو علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس قدر سخت تکلیف میں ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم لوگوں کو کوئی احساس نہیں۔ ڈاکٹر بولا، میں ہاسپٹل میں نہیں تھا، جیسے ہی مجھے کال آئی میں فوراً سب چھوڑ کر آ گیا۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنا کام شروع کروں۔ کیا کہا؟ آرام سے بیٹھ جاؤ؟ ڈاکٹر، اگر اس کی جگہ تمہارا اپنا بیٹا مر رہا ہوتا تو کیا پھر بھی تم اسی سکون سے بات کرتے؟ ڈاکٹر نے بہت تحمل سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، حی قیوم ہے، ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا، نہ ہی اس کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ پلیز آرام سے بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بچے کا باپ پھر غصے سے بولا، بس اس طرح کی نصیحتیں سن لو۔ اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، اگر مزید کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً آگے بڑھ گیا۔ بچے کا باپ نرس سے بولا، کتنا مغرور شخص ہے یہ، ایک لمحے کو بھی نہیں رکا کہ میں اسی سے اپنے بیٹے کی حالت پوچھ لیتا۔ نرس روتے ہوئے بولی، کل اس کا اپنا بیٹا ٹریفک کے حادثے کا شکار ہو کر جائے حادثہ پر فوت ہو گیا تھا۔ آج ہی اس کی تدفین میں لگا ہوا تھا جب ہم نے اسے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کال کی۔ اب جب کہ اس نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کا فرض ادا کر دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے چلا گیا۔ کبھی بھی کسی پر بلا وجہ تنقید نہ کیا کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اگلا شخص کس طرح کی مشکلات میں مبتلا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، خدا را ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، صبر اور حوصلے سے کام لیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے سامنے کھڑا شخص اپنے ٹوٹے وجود کو سنبھال کر کس طرح سے کھڑا ہے۔